بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خصوصی نشست محرم الحرام اور عاشوراء کی فضیلت اور حقیقت کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ 10ویں پارے کی آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اس اللہ خالق اور مالک نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ بنیادی اور اساسی نظام، ان کا نفاذ بھی اللہ رب العالمین نے ساتھ کے ساتھ ہی فرما دیا ہے. اور اس اللہ مالک کی نافذ کردہ چیزوں میں سے، اس کے نافذ کردہ قوانین میں سے، جس کو ہم قانون فطرت کہتے ہیں، انہی فطرت کے قانونوں میں سے ایک قانون یہ صبح اور شام، دن اور رات کا آنا جانا اور صبح و شام اور دنوں کی تقسیم ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آسمان اور زمین کی تخلیق، صبح اور شام کا آنا جانا، صبح ہو گئی پھر رات آ گئی، دن سے رات کا نکلنا، رات کا دن پہ غالب آ جانا، یہ سب کچھ لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل والا اللہ نے کسی اور کو نہیں، صرف مومنوں کو کہا ہے. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ، اور مومن جو عقل والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو ہر وقت اپنے مالک اللہ کی شانیں بیان کرتے، عظمتیں بیان کرتے، ذکر کرتے، اذکار کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اے اللہ، جب وہ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے مالک، ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا، یقیناً تیری کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں، یقیناً تیری ہر چیز میں، ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے اس کو بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا. تو یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا جب معاملہ فرمایا تو اللہ مالک قرآن میں بیان فرماتے ہیں اسی دن سے، جس دن سے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، ہم نے یہ اصول بنا دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ زمین جو پورے سال کے دنوں کی یہ گردش ایام ہوگی، یہ دنوں کی تقسیم ہوگی، اللہ نے یہ اصول بنا دیا 12 شہرا، یہ 12 مہینوں پہ تقسیم ہوگی. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. آج لوگ ہر چیز کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جو بندہ سائنس کے تجربات کے بعد، سائنس جب اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لے، اس کے بعد ایمان لے کے آتا ہے،
وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سائنس کے تجربات پر ایمان لانے والا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے، مومن کا شیوا کیا ہے؟ جب ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو اس بات کی ندا لگا رہا تھا، اس بات کی منادی کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ ہم نے اس منادی کی آواز سنی، لبیک کہتے ہوئے ہم تیری ذات کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی چیز یہ دنیا کی جو نام نہاد سائنس اور اس کے معاملات ہیں، اگر قرآن اور حدیث کی کسی چیز کو، اللہ کی کسی نشانی کو، اللہ کی کسی آیت کو یہ تسلیم کر لیں تو یہ چیزیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے کہ دیکھو ہم تو بنا دیکھے اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے ایمان لے کے آئے۔ آج کے ملحدین نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں، سائنس بھی آج مانتی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہے یہ سچ ہے، جس طرح اللہ مالک کہہ رہا ہے اسی طرح سچ ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، پوری دنیا کے سائنسدانوں نے اپنے اپنے تجربات کر لیے، اپنی اپنی تحقیقات کر لیں، کوششیں کر لیں، لیکن جو تقسیم میرے مالک نے فرما دی ہے، 12 شہرا، 12 مہینوں کی یہ تقسیم، دنیا کا کوئی انسان اسے آج تک چیلنج نہیں کر سکا۔ ہاں، ایک قبیلہ ایسا آیا، کفار کا ایک گروہ ایسا آیا، ملحدین کا ایک گروہ ایسا آیا جس کا نام بابیہ اور بہائیہ ہے، جو بہا اللہ کو اور باب اللہ کو اپنا رسول مانتے ہیں، ان کے مزارات کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور ان کے مزارات کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان قوموں کا سب سے پہلے دنیا کو تعارف شہید اسلام علامہ احسان الہی الظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے دنیا کو کروایا جب انہوں نے البابیہ اور بہائیہ نام کی 2 کتابیں لکھی اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر 2 ایسے قبیلے بھی ہیں جو اپنے آپ کو باب اللہ اور بہا اللہ نام کے نبیوں کے پیروکار مانتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا خود ساختہ اپنا قرآن بھی موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے ہاں مہینوں کی تقسیم 19 مہینے ہیں اور ہر مہینے میں 19 دن وہ شمار کرتے ہیں، اور آج تک دنیا کا کوئی بندہ بھی ان کی اس تقسیم کو سمجھ نہیں سکا۔ کسی بندے کے دماغ میں ان کی یہ تقسیم نہیں آ سکی۔ نتیجہ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کے اس اپنے خود ساختہ دین کو، اپنی خود ساختہ سوچ کو اللہ رب العالمین کی تقسیم کے سامنے جب غلط سمجھا، جب غلط پایا، وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ایمان لے آئے، کفر کے رستے کو چھوڑ کے وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے ہاں یہ نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام نظریات آج کے سائنسدانوں نے بھی ثابت کر دیا کہ رب نے جو تقسیم یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرتے ہی فرما دی تھی، 12 مہینوں کی تقسیم، وہ سب سے بہترین تقسیم ہے اور اس سے اوپر اور اس سے بہترین کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ منہا 4 حرم، اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے منہا 4 حرم، وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ منکرین حدیث جو حدیث کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ شیخ محمد نام کا ایک ملحد اور جوید غامدی نام کا ایک پاگل جو اپنے آپ کو بہت بڑے علماء اور فلسفی اور منطقی اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور انہی کے چیلوں اور چانٹوں اور پیروکاروں میں سے یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ، اور بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ منہا 4 حرم، کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ جو چاہے من چاہے 4 مہینوں کو حرمت والے مان لو۔ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ تو مشرکین مکہ کا نظریہ تھا۔ مومن اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ جس کا جو چاہے اس طرح کے دین پہ چل نکلے، جس چیز کو چاہے وہ دین کہہ کے اس کے رستے کو اختیار کر لے، اپنے نفس کو اپنا دین بنا لے۔ اور قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، بدترین انسان وہ ہے، سب سے برا انسان وہ ہے، سب سے گرا پڑا انسان وہ ہے
جو خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لے، خواہش نفس کو اپنا دین بنا لے، خواہش نفس کی پیروی پہ چل نکلے، خواہش نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، دل و آنکھ اور کان پر اللہ رب العالمین مہرے لگا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، اور وہ بندہ حقیقت کو سمجھنے سے اور خیر کو حاصل کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بتاؤ بھائی، قرآن میں کہا لکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں، تمہیں سمجھنے کے لیے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سہارا لینا پڑے گا جس میں اللہ کے رسول نے ان کی وضاحت فرمائی۔ اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، جو لوگوں کو سنائی جاتی ہے، جس کو عبادت سمجھ کے تلاوت کیا جاتا ہے، جس کی آیتیں لوگوں کو سنا کر ان کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کی آیتوں کے ذریعے سے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ میں سکون حاصل کرتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جو اس تلاوت کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور مثل قرآن یعنی قرآن کی تفسیر جو قرآن جیسی ہی ہے، قرآن کو حل کرنے کے لیے ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی مجھے قرآن کے ساتھ ہی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ہم حدیث کے محتاج ہیں، تب تک قرآن کا صحیح معنی ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گا۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ثلاثۃ متتالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو یکے بعد دیگرے ہیں، پے در پے ہیں، ایک ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ اور چوتھا اللہ کے رسول نے فرمایا رجب مضر، جو مضر قبیلے کا رجب ہے، جو مضر قبیلے کے ہاں رجب مانا جاتا ہے، الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ بنتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو چوتھا حرمت والا مہینہ ہے۔ اور رجب مضر کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ شارحین نے، علماء اور محدثین رحمہم اللہ نے اس کی توجیہ اور تفسیر یہ بیان کی کہ مضر وہ قبیلہ تھا جنہوں نے ہمیشہ سے، جن کا یہ دستور اور اصول تھا کہ وہ رجب کو ہی چوتھا حرمت والا مہینہ مانتے تھے، دیگر مشرکین مکہ کی طرح۔ دیگر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ چوتھا مہینہ جسے چاہتے اپنے طور پہ اختیار کر لیتے۔ وہ لڑائیاں لڑ رہے ہوتے تھے، وہ جنگیں لڑ رہے ہوتے تھے، اگر رجب کا مہینہ آتا اور جنگ چل رہی ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ اس سال نہ ہم رجب کی جگہ کوئی اور مہینہ جو ہے اس کو حرمت والا مان لیتے ہیں، لہذا ہم رجب کے اندر لڑائی کریں گے۔ یہ اصول تھا ان کا، وہ اکثر ایسا کرتے تھے۔ لیکن مضر قبیلہ ایسا تھا، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے ہاں حرمت والا مہینہ یہی رجب تھا جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان تھا۔ جب یہ آتا اس کا احترام اور تکریم کرتے، جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح اس کا احترام اور تکریم کرتے۔ تو 3 مہینے ثلاثۃ متتالیات، 3 اکٹھے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ کیوں حرمت والے بنائے گئے ہیں اس کی تفسیر بھی علماء اور مفسرین نے بیان کی رحمہم اللہ جمیعاً۔ وہ فرماتے ہیں یہ مہینے اس لیے حرمت والے ہیں کہ ان مہینوں میں حجاج بیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے حجاج پوری دنیا سے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا تو میرے اللہ مالک نے اس وقت یہ خوشخبری دی تھی، اللہ مالک نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا تھا یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتونک من کل فج عمیق، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، رجالا وعلی کل ضامر، پیدل چل کے آئیں گے، سواریوں پہ آئیں گے، دنیا کے دور دراز کے کونوں سے لوگ حج کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی توفیق سے ہم نے حج پہ دیکھا ان لوگوں، ان ممالک کے لوگ بھی حج پر پہنچتے ہیں جن ملکوں کے نام بھی شاید ہم نے کبھی نہ سنے ہوں، وہاں پر
پر پہنچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی طرف آنے والے ہیں. اور انہوں نے لبیک کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے اللہ نے اور مالک نے اور خالق نے حکم دیا تھا, ابراہیم کے رب نے حکم دیا تھا میرا گھر بناؤ اور لوگوں کو میرے گھر کے حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم نے آواز لگائی, اللہ رب العالمین نے وہ آواز عالم ارواح میں بھی سنا دی تھی. نتیجہ جس نے جہاں جہاں سے لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ ہی بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کے حج کے لیے پہنچے گا. تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حاجیوں کی وہ تکریم کی, حاجیوں کو وہ عزت دی, حاجیوں کو وہ شرف دیا کہ حاجی جیسے ہی گھر سے نکلے گا اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہ میرا مہمان ہے, یہ وفد اللہ ہے, یہ اللہ کا مہمان ہے, یہ فی سبیل اللہ میں ہے. اور اللہ نے حکم دے دیا جب تک یہ اپنے گھر سے نکل کے بیت اللہ نہ پہنچ جائے, حج مکمل کر کے اپنے گھر تک نہ لوٹ آئے, پورا رستہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. یہ پورے رستے میں آمن ہے, امن والا ہے, سکون والا ہے. کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی دیکھے گا نہیں, کوئی لوٹ کی نہیں دکھائے گا, کوئی اس کے مال کو نہیں لوٹے گا, کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا, بلکہ الٹا یہاں تک معاملہ ہو جاتا, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کا پاس یہاں تک کیا جاتا کہ عربوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ مہینہ آتے ہی وہ لوگ جو سارا سال رستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے, رہزنیاں کرتے تھے, مسافروں کے سامان اور مال کو لوٹ لیتے تھے, یہ مہینے آنے کی دیر ہوتی وہ الٹا حاجیوں کے محافظ بن جاتے, وہ الٹا حاجیوں کی حفاظت کرنے والے بن جاتے, حاجیوں کے لیے رستوں کو خالی کر دیتے, حاجیوں کے لیے رستوں میں بیٹھ کے سیکیورٹی کا بندوبست کرنے والے بن جاتے تاکہ کوئی حاجیوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا, سعودی عرب کے بادشاہ مؤسس اس بلاد کے بانی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ, جب اس بندے مجاہد نے, جب اس مرد خدا نے, جب اس اللہ کے بندے نے سعودی عرب بنایا اور حجاز کو اور مختلف علاقوں کو فتح کیا, تو حجاز کے اندر مکہ اور طائف کا جو علاقہ تھا یہاں پر اشراف قبیلے, جو بڑے بڑے قبیلے تھے, اشراف اپنے آپ کو کہلواتے تھے, ان کی حکومت تھی اور یہ حاجیوں کو لوٹتے تھے. ملک عبدالعزیز نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے کہ منہا اربعۃ حرم, ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور خاص طور پہ حکم دے دیا کہ تم نے ان 4 مہینوں میں کیا کرنا ہے, فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا, زیادتیاں نہ کرنا, لوگوں کو تکلیفیں نہ دینا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, کسی کے مال کو نہ لوٹنا, بلکہ محافظ بن جانا. اور اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے عرب وہ لوگ تھے جب یہ اسلام کی روشنی سے آشنا بھی نہیں تھے, زمانہ ان کو جاہل کہتا تھا, یہودی ان کو جاہل سمجھتے تھے, کمزور سمجھتے تھے, نیچ سمجھتے تھے, اسلام سے پہلے ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. لیکن یہ جہالا بھی جب یہ حرمت کے مہینے آتے یہ حاجیوں کے پاسباں بن جاتے, محافظ بن جاتے. یہ سب کے سب اللہ کے اس حکم کے تابع, کیونکہ یہ اللہ کا صرف حکم ہی نہیں تھا بلکہ نظام فطرت تھا. یہ سارے کے سارے پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں کے رستوں کے محافظ بن جاتے, حاجیوں کے محافظ بن جاتے, حاجیوں کے خادم بن جاتے, اونٹ ذبح کر کے کھانے کھلاتے, ستو گھول گھول کے پلاتے, حاجیوں کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا بہترین بندوبست کرنے والے لوگ تھے. تو ملک عبدالعزیز نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. تو اشراف کے کچھ چودھریوں نے ملک عبدالعزیز کو واپس پیغام دیا کہ یہ تو ہمارا سیزن ہوتا ہے, اگر ہم حاجیوں کو لوٹیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے, لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے. ملک عبدالعزیز نے دوبارہ وارننگ دی کہ خبردار, یہ اللہ کا حکم ہے اور آج کے بعد کوئی حاجیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا, اور اگر کسی نے نقصان پہنچایا اللہ کی قسم میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. یہ اشراف پھر باز نہ آئے. ملک عبدالعزیز نے سینکڑوں کی تعداد میں اشراف کو نہ صرف کہ گرفتار کیا بلکہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی سزا دیتے ہوئے انہیں گولیوں سے اڑوا دیا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا, جو اللہ رب العالمین کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا, اللہ کی قسم کوئی بھی وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کی کتاب کی اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی محبت ہے وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا. یہی ہوا کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا, وہ نہیں سمجھے. ملک عبدالعزیز نے ان کے ساتھ فیصلہ کیا اور قیامت تک کی یہ تاریخ رقم کر دی کہ جو اللہ کے حکم کو توڑے گا, حاجیوں کو نقصان دے گا, حاجیوں کو تکلیف دے گا, وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی چھوٹ دی جائے. اسی لیے ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں کہ سعودی عرب
جب اس کے سامنے، ان کے حکام کے سامنے، اور یہاں ایک نہیں سینکڑوں واقعات موجود ہیں، لوگوں کے ذاتی آپ بیتے واقعات موجود ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی اللہ کے احکامات کے خلاف کام ہوتا دیکھا، جا کے کہا یہ اللہ کا حکم اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ قاضی نے، بڑے بڑے لوگوں نے، پولیس والوں نے اللہ کا حکم سننے کے بعد وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مبارک بلد ہے، توحید والا شہر ہے۔ غلطیاں ہر جگہ ہیں، غلطیاں ہر جگہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ جتنے ممالک جو صوفیت کو ترویج دینے والے، تصوف کو ترویج دینے والے، شرک کے گڑھ، اسلام کے دشمن، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے والے، ان سب کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے یہ لوگ، اور ان سب کی حقیقتوں کو اٹھا کے دیکھیے اور ان کا مقارنہ کیجیے ذرا سعودی عرب کے ساتھ۔ اللہ کی قسم سعودی عرب آج بھی ان تمام ممالک سے زیادہ بہتر، زیادہ افضل، زیادہ اعلیٰ اور اللہ کے دین کے قریب ترین ملک ہے۔ اسی لیے ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں جو سعودی عرب کے خلاف بکواس کرتا ہے اس کا عقیدہ چیک کرو، یا وہ رافضی ہوگا یا اخوانی ہوگا یا کوئی اور نسل کا ہوگا، وہ اہل السنہ والجماعہ سے، توحید سے محبت کرنے والا اور سنت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 مہینے اللہ رب العالمین نے اکٹھے ایک ساتھ حرمت والے بنا دیے، ان کو حرمت والا قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان مہینوں میں آنے والا اللہ کا مہمان، اللہ کا مسافر، اللہ کے گھر کا سفر کرنے والا، اللہ کا وفد، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آنے والا حاجی، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ جب تک اپنے گھر واپس نہیں لوٹ جاتا یہ امن والا ہے، حفاظت والا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے یہ 3 مہینے اکٹھے متتالیات کہ حاجی آئیں گے اور جائیں گے، جب تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جاتے یہ 3 مہینے حرمت والے قرار دے دیے گئے کہ کوئی ان مہینوں کے اندر حاجیوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ محرم سب سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کیا کہ کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ہم نے ظلم نہیں کرنا۔ ظلم سے مراد 2 طرح کے ظلم ہیں، اپنے آپ پہ بھی ظلم نہیں کرنا، کسی کے بھی ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم سے مراد دوسرا مراد کہ گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے، بلکہ جس قدر ہو سکے اللہ کی اطاعت کے کام کریں، جس قدر ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس قدر ہو سکے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، جس قدر ہو سکے اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں۔ اور تاریخی روایتوں سے اور کچھ ضعیف روایتوں سے ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ تھا، یہی وہ مبارک مہینہ تھا، یہی وہ مبارک ایام تھے جن ایام میں اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اگرچہ ان کی اسناد کے بارے میں کلام ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اس دنوں میں قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا کہ جو بندہ بھی ان دنوں میں خیر کے اعمال کرے گا، توبہ کے کام کرے گا، اللہ کی بندگی کا کام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رضا اور رحمت اور محبت کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو پتہ ہے چلتا ہے جو ہمارے نشست کا پہلا حصہ کہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس مہینے کی حرمت ہے، ایک مقام ہے، ایک عزت ہے اور شرف ہے۔ سب سے پہلا شرف کیا کہ حجاج کی واپسی کا مہینہ ہے۔ دوسرا شرف کیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ تیسرا شرف کیا کہ یہ سال کے ابتدا کا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، اسی لیے انسان فطرتی طور پہ، اگرچہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن فطرتی طور پہ انسان اپنے پورے سال کی پلاننگز اور معاملات کو سال کے شروع میں ہی طے کرتا ہے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اسی لیے اعتبار سے یہ خیر والا مہینہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ یہ محرم الحرام کی بات مکمل ہو گئی کہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا بنا دیا ہے، مبارک مہینہ ہے، پورے کا پورا مہینہ۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی بندگی کا ہر بہتر سے بہترین کام کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، جس قدر ہو سکے اس کی معصیت سے، نافرمانی سے، اپنے نفس پر ظلم کرنا۔ ظلم ایک ہے ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا حق کھانا، اور دوسرا گناہ خود ایک ظلم ہے، اپنے آپ کو ظلم سے روک لینا، اللہ کی نافرمانی سے روک لینا، جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور کر لینا۔ تو یہ اس مہینے کا سب
سب سے بڑا تقاضا ہے، اسی لیے یہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والے مہینے کا یہ تقاضا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تقاضے کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے میں حرمت والے مہینوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ جو کام سارا سال ہو رہا ہوتا ہے وہی انہی مہینوں میں ہو رہا ہوتا ہے، وہی دنگے فساد، وہی چوریاں، وہی چکاریاں، وہی ظلم، وہی زیادتیاں، وہی ناانصافیاں، وہی حق کھانا، سب کچھ اس طرح پورا سال چلتا ہے، انہی مہینوں میں چلتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی، مشرکین مکہ جب اسلام نہیں آیا تھا وہ لوگ دنیا کے اندر جاہل ترین تصور کیے جاتے تھے، گنوار تصور کیے جاتے تھے، علم سے محروم تصور کیے جاتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ بھی ان مہینوں کی حرمت سے واقف تھے۔ آج ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں تو علم پر بڑا مان ہے، پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو سمجھدار کہلوانے والے لوگ ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ اگر ہم تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو ہم ان مشرکین مکہ سے جو اسلام سے پہلے جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی قسم ان سے بھی بڑے جاہل ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ، عاشوراء کی فضیلت اور حقیقت۔ آج کے معاشرے میں آپ کسی سے سوال کریں کہ عاشوراء کیا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا، الا من رحم اللہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم کو شہید کیا گیا تھا، ان کے قافلے کو جو کوفہ جانے والا تھا ان کو شہید کیا گیا تھا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارا قصہ، یہ ساری تاریخ، یہ سارا جھوٹ، جس کے بنانے والے بھی خود ہیں اور کرنے والے بھی خود، ایک ہی جماعت، جس کے کرنے والے بھی وہ ہیں اور کر کے اس ڈرامے کو لکھنے والے بھی وہی خود ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کی مکار ترین قوم جن کو کوفی کہا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کوفی آیا حج کے موقع پر، تو آگے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول کے صحابی، مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ کہا پوچھو۔ کہا میں نے احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ میرے لیے کوئی دم ہے؟ میرا احرام ضائع تو نہیں ہو گیا؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، سبحان اللہ، یہ دیکھو یہ کوفی ہے۔ کہا پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے آیا ہوں۔ کہا یہ کوفی دیکھو، یہ کیسا آدمی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور انہیں شہید کر دیا، اور آج آ کے پوچھ رہا ہے میں نے احرام کی حالت میں مچھر مار دیا، میرے اوپر کوئی قصاص تو نہیں ہے؟ یہ اتنی بڑی مکار قوم ہے کہ انہوں نے ہی مکاری کر کے جناب حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم کو نہ صرف کہ ورغلا کے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ان کو شہید کر کے، ان کے پورے قافلے کو شہید کر کے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے وہ جھوٹے افسانے اور جھوٹی تاریخ لکھی۔ اللہ کی قسم جس جھوٹ کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ آج ہر بندہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا پڑھا لکھا سمجھنے والا، لمبی لمبی ڈگریاں اور ڈگریوں کا ڈھیر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں بھائی بتاؤ یہ عاشوراء کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اس کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے؟ اس کے پاس وہی من گڑت کہانی، وہی سٹوری، وہی قصہ ہوگا جو جھوٹی تاریخ کا وہ لوگوں سے سنتا سناتا چلا آ رہا ہے۔ اور اسی جگہ پر ٹھہر کے میں دوسری طرف بھی چلنا چاہوں گا۔ آج یہی پلیٹ فارم جس کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہی سوشل میڈیا، جہاں اس کے اندر بہت ساری خیر ہے وہاں بہت سارا شر بھی موجود ہے۔ اسی سوشل میڈیا کا اگر استعمال اچھا کیا جائے تو اچھا ہو سکتا ہے، وگرنہ برا استعمال تو موجود ہی موجود ہے۔ اور ہم یہ بات شاید بھول جاتے ہیں کہ روز اول سے ہی شر، خیر اور شر، بدی اور اچھائی، نیکی اور برائی، یہ دونوں ایک ساتھ پیرلل چلنے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ دو رستے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا، تم نے اختیار کرنا ہے، اچھائی کے رستے کو چنتے ہو یا برائی کے رستے کو چنتے ہو۔ یہ واضح فیصلے ہیں، اچھائی اور برائی دونوں ایک ساتھ ہیں، اختیار میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔
ہمارے لیے اگر کوئی قدر و قیمت ہے تو وہ صرف دنیا کی ہے. اسی لیے ہم دین صرف اتنا سیکھنا چاہتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اس سے آگے ہم دین نہیں سیکھنا چاہتے. اور وہ ضرورت کا دین بھی ہم اس طرح کا سیکھنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارا من چاہے. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء کہلواتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے استعمال کے سخت خلاف ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ وہ بھی افراط اور تفرید کا شکار ہیں، یہ بھی افراط اور تفرید کا شکار ہیں. جبکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے وہ دین دیا ہے جو بالکل وسطیہ اور اعتدال والا ہے، میانہ روی والا اور درمیانے رستے والا دین ہے، کہ نہ بالکل ہی اس کا انکار کر دیا جائے اور نہ بالکل ہی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھ لیا جائے. جہاں سوشل میڈیا کا فائدہ ہے، مجھے فضیلت الشیخ مبشر ربانی حفظہ اللہ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگی میں، عمر میں برکت دے، وہ جماعت کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں. مجھے ان کا جملہ، جب وہ جدہ میں میرے پاس قیام پذیر تھے، عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا یہ لوگ جو علماء کو طنز کرتے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو علماء کو صرف کچی روٹی اور پکی روٹی اور بغدادی قاعدہ ان لوگوں کا حامل اور صرف جاہل مطلق سمجھتے تھے. یہ ایک فخر کی بات ہے کہ انہی علماء میں سے آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سوشل میڈیا اور موبائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتے بھی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کے لوگوں تک دعوت منتقل کر رہے ہیں، لوگوں تک دعوت پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی اس کے منکر ہیں کہ نہیں یہاں کوئی خیر نہیں ہے، یہاں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اختیار ہمارا اپنا ہے. جہاں خیر موجود ہے، بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے علماء، مشائخ، ان کے دروس، ان کے ویڈیوز، ان کے آڈیوز اب تک اسی ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. لیکن یہاں اس کے ساتھ ساتھ انجینئر مرزا اور جوید غامدی اور اس طرح کے بڑے بڑے فتنہ باز اور فتنے کے حامل لوگ، حامل اللواء الفتنہ، فتنے کے بڑے بڑے علم بردار، وہ بھی اسی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. لیکن یاد رکھیں، میں اور آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم خود تحقیق کے میدان میں نہ اتریں، جب تک ہم خود کتابیں کھول کے نہ پڑھ لیں، جب تک خود کتابوں کے اندر کتابوں کی جانچ پڑتال نہ کر لیں، کتابوں کے اندر گھس نہ جائیں اور کتابوں کے اندر سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا آدھے سے زیادہ معاشرہ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بالکل 90% کے قریب معاشرہ الا من رحم اللہ، اسی جہالت کا شکار ہے کہ جی عاشورہ اور محرم الحرام تو اس کا تعلق ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت اور فضیلت نہیں تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ ہم جب حدیث کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر 2-3 روایتیں اکٹھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی، حتیٰ کہ نبوت کے زمانے سے پہلے بھی یہ دستور مکہ والوں میں موجود تھا، مکہ کے مشرک بھی، ابھی ان کے بعد اسلام کی دعوت نہیں آئی تھی، وہ بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے روزے کو رکھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی حسن روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور دوسری روایت میں لفظ ہیں کہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے. اب یہ باتیں اللہ کے رسول جب بیان فرما رہے تھے تب تک کو جناب حسین کا واقعہ اور کربلا کی تاریخ نہیں پپا ہوئی تھی، تب تک تو کربلا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تب تک کیا تھا؟ یہ تو اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، اور یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی مشرکین مکہ عاشورہ سے واقف تھے اور روزہ رکھتے تھے. ایسا کیا تھا؟ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تواتر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے تو آپ نے کہا جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ چھوڑ دے، لیکن رمضان کے روزے اب اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں. رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد
عاشورہ کا روزہ ہمیں اختیار دے دیا گیا، چاہے تو رکھ لیں چاہے تو نہ رکھیں۔ اور صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی روزے کے لیے حریص ہوتے تھے، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی روزے کا اہتمام کرتے تھے تو وہ محرم الحرام کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے بستیوں میں پیغام بھیجا کہ لوگوں، جس نے تم میں سے صبح سے لے کے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اور جو وہ کھا چکا ہے کوئی بات نہیں، وہ آئندہ سال سے روزے کا اہتمام کرے۔ اور امہات صحابیات بیان کرتی ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے، اہتمام کرواتے تھے۔ مدینہ جب اللہ کے رسول پہنچے تو دیکھا یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور یہودیوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ پڑھی لکھی قوم ہے، یہ علم والی قوم ہے، یہ اہل الکتاب ہیں، ان کے پاس علم موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اور ہماری قوم اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم وفی روایت نحن اولا منکم بموسیٰ، کہ ہمارا تعلق تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ ہے، ہمارا علاقہ تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ ہے، ہمارا واسطہ ہماری نسبت موسیٰ سے تمہاری نسبت زیادہ ہے۔ تو فرمایا ہمارے ذمہ لازم ہے، ہمارے ذمہ زیادہ حق ہے کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ تم سے تعلق بھی زیادہ ہے، نسبت بھی زیادہ ہے، لہذا ہم یہ روزہ بھی رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا لئن عشت السنة القادم، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر مجھے اللہ نے آئندہ سال زندگی دی، تو آپ نے فرمایا لأصومن التاسع، میں 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ اب یہاں پر ایک بات اکثر آپ سنتے ہیں، ہر سال یہ بحث ہوتی ہے، بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اور وہ کیا کہ جی لأصومن التاسع کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں صرف 9ویں کا روزہ رکھوں گا، 10ویں کا نہیں رکھوں گا۔ بھئی 10ویں کا روزہ تو ہمیشہ سے رکھا جا رہا تھا، لأصومن التاسع کا مطلب زائد روزہ تھا، اور اس کی دلیل مسند احمد وغیرہ کی روایتوں سے ملتی ہے، اگرچہ ان کی اسناد میں کلام ہے لیکن وہ تقویت ضرور دے دیتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں 2 روزے رکھوں گا، 2 وجوہات کی بنا پر، ایک یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نسبت کی وجہ سے۔ مگر نہ اگر ایک روزہ رکھا جاتا، ایک روزہ تو یہودی بھی رکھتے تھے، تو پھر تو نسبت تو اتنی ہی رہی، یہودیوں کی مخالفت بھی نہ ہوئی، ایک انہوں نے رکھا ایک ہم نے رکھا۔ مخالفت تو یہ تھی کہ مخالفت 2 طرح کی ہوتی ہے، اور جو مخالفت ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی سکھائی گئی اس کے بارے میں اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ عموم خصوص من وجہ، کہ ایک اعتبار سے وہ عام ہے لیکن ایک اعتبار سے وہ خاص ہے۔ یہ مخالفت ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی اسلام کے اندر بتائی گئی اور سکھائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ یہودی داڑھی بھی رکھتے ہیں، مونچھیں بھی رکھتے ہیں، عیسائی مونچھیں رکھتے تھے داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے، عیسائی بلکہ دونوں کام نہیں کرتے تھے، نہ مونچھیں رکھتے تھے نہ داڑھی رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان سے داڑھی لے لو، اور یہ مونچھیں رکھتے ہیں بڑی بڑی مونچھیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم عیسائیوں کی طرح بالکل مونچھوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے وعف اللحا وقص الشوارب، مونچھیں کاٹو داڑھی کو بڑھاؤ۔ ان کی بھی مخالفت ان کی بھی مخالفت، وہ نہ داڑھی رکھتے تھے نہ مونچھ رکھتے تھے، یہ دونوں رکھتے تھے۔ اللہ نے ہمیں درمیانہ راستہ دے دیا کہ ہم داڑھی بھی رکھیں گے لیکن مونچھ رکھیں گے برائے نام، کاٹتے ہوئے۔ اور وہ لوگ میرے بھائی میرے عزیز جو یہ کہتے ہیں بندے کی پہچان ہی مونچھ ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ جانور کی پہچان تو ہو سکتی ہے، بندے کی پہچان نہیں ہو سکتی، کیونکہ کائنات میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، کائنات میں ساری کی ساری بندگی اور بندوں کی ساری پہچان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی چلتی اور شروع ہوتی ہے۔ اور جو آقا علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ تھا، اگر اس سے ہٹ کے کوئی پہچان چاہتا ہے تو وہ حیوانیت کی پہچان تو ہو سکتی ہے، انسانیت کی پہچان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان ہیں، انسانیت کے سربراہ ہیں، انسانیت کے امام ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا کہ آپ کی لمبی اور گھنی داڑھی تھی، اور آپ کی مونچھیں آپ کٹوایا کرتے تھے، ان کو چھوٹا کیا کرتے تھے، اور آج لوگ اس کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ مخالفت یہی ہے کہ وہ ایک رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے، اور دوسری مخالفت موسیٰ علیہ السلام
السلام سے نسبت کی وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نحن اولا منکم بموسیٰ، ہمارا تعلق تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ ہے، تو جس سے زیادہ تعلق کا دعویٰ کیا جائے اس کے اتنا ہی قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، لہذا 2 روزے رکھ کے ہی موسیٰ سے نسبت سے زیادہ کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہودیوں کی مخالفت کی بات بھی اسی کے اندر نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن رجب الحنبلی اپنی ایک زبردست کتاب لطائف المعارف کے اندر انہوں نے 3 درجات بیان کیے ہیں، عاشوراء کے روزے کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 9 10 11 3 روزے رکھا جائیں، نمبر 2 9 اور 10، نمبر 3 10 اور 11، یعنی کم، اور اس کے بعد آخری درجہ بھی انہوں نے ایک بیان کیا ہے کہ جو کم از کم رکھے گا وہ عاشوراء کے دن کا روزہ ضرور رکھے، لیکن صحیح محبت، صحیح سنت، صحیح تعلق یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم، اگرچہ اس روایت کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف صحیح نہیں، لیکن صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عاشوراء کے روزے کا حق یہی ہے کہ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یا ایک دن پہلے روزہ رکھو اور یا ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11، اور یہی سب سے بہترین بات ہے کہ ہم کم از کم 2 روزے رکھیں، 9 اور 10، کیونکہ اللہ کے رسول نے خواہش کا اظہار کیا تھا میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، اور اگر کوئی 9 کا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو وہ 10 اور 11 کا رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روزے کی فضیلت بیان فرمائی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس روزے کی اور اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا، میں اللہ رب العالمین سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں، مجھے میرے اللہ نے اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ جو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست کافی لمبی ہو گئی، کچھ تلخ سلخ باتیں بھی ہوئیں، کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوئیں، لیکن ہمارا مقصد کرٹیسزم نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں، کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں، لیکن یہ دعوت ضرور ہے کہ خدا را مکھی پہ مکھی ماننے والے نہ بنو، سنی سنائی پہ چلنے والے نہ بنو، سنی سنائی کے اوپر اپنی دینیت کی عمارت بنانے والے نہ بنو، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جو ہم کہیں وہ دین ہے، اور ان کا کہا کیا ہے، وہی جھوٹی اور من گڑت تاریخ جو انہوں نے خود گھڑ رکھی ہے۔ اصل دین تاریخ نہیں، اصل دین اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کوئی چیز تاریخ سے ساتھ لے کے جوڑ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پوری کی پوری عمارت، پوری کی پوری بنیاد، پورے کا پورا دین ہی تاریخ کے اوپر قائم کر لیا جائے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ تاریخ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتی، تاریخ کبھی بھی دین کا حصہ تو ہو سکتی ہے، تاریخ دین نہیں ہو سکتی۔ دین وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان میں ہے، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ دین کے یہ معاون تو ہو سکتے ہیں، معاون اسباب تو ہو سکتے ہیں، لیکن دین نہیں ہو سکتے، کبھی بھی یہ از خود دین نہیں ہو سکتے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں تحقیق کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں تحقیق کے ذریعے سے خیر تک پہنچنے والا بنائے، اللہ رب العالمین تحقیق کر کے ہمیں خیر حاصل کرنے والا بنائے، خیر تک پہنچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس محرم الحرام کی کما حقہ، ہمیں جو اس کا حق ہے، جو ہم نے شروع میں چیزیں بیان کی، ہمیں اس طرح سے اس شہر کی تکریم کرنے کی، اس مہینے کی عزت کرنے کی، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ رب العالمین ہمیں عاشوراء کے دن کا اور اس سے پہلے نویں کا یہ 2 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔